سبسکرائب کریں اور جوائن کریں مفتاحی دولہ نیٹورک کو نئی نئی اور لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے۔ علماء کرام سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد سید ابرار کریں گے، اور محشر میں فرشتوں سے یہ کہہ دوں گا کہ جاؤ، ارے اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے، اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے۔ اب آئیے آپ کے ذہن کو ملتفت کر رہا ہوں، آپ کے دل و دماغ کو میں چینج کر رہا ہوں، خطابت کی طرف لے کے چل رہا ہوں۔ بہترین خطیب کو میں زحمت سکن دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد عالم نبی، فاضل جلیل، خطیب شعلہ آباد، وائز شیریں مکال، حضرت علامہ مولانا کمال اشرف صاحب قبلہ فیضی مہاراج گنجوی ہیں۔ لیکن آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی چھاؤں میں کریں، پورا مجمع نعرے کا جواب دے دے، نعرہ تکبیر۔ ارے جیسا مہمان ویسا دسترخوان، جیسی حضرت کی خطابت ویسی سواگت ہونی چاہیے، جیسی حضرت کی تقریر ویسی آپ کی نعرہ تکبیر ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، رحمت عالم کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ اے خطیب اہل سنت آئیے، اے طبیب روح ملت آئیے، اور اہل محفل منتظر ہے آپ کی، آئیے بحر خطابت آئیے۔ چھوٹا والا مائکو میں بولتے رہیے گا تو سب لوگ بولیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگ رہا ہے کہ اس مہینے میں 2 بار سلام کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کی طرح جواب نہیں دیا آپ نے۔ یقیناً سلام کرنے والے سے اس سے بلند آواز جواب دینے والے کا ہونا چاہیے، اور یہ سبق ہے۔ آپ حضرات ایک سبق کے طور پہ اس کو نوٹ کر لیں، بازار میں، شہر میں، دیہات میں، گاؤں میں، کہیں بھی کوئی سلام کرے اس سے اعلی مقام پر جواب دیجیے۔ بے شک حق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بس اسی وقت اپنے دل کی میموری میں اس کو نوٹ کر لیجئے گا آپ حضرات، کہ کہیں کوئی بھی سلام کرے اس سے اعلی مقام آپ جواب دیں۔ محترم حضرات، آج کی رات ایک خوبصورت رات ہے، اور اس رات کی جس تحت یہ پروگرام سجایا، رچایا، بسایا گیا، بالخصوص سنگ بنیاد مدرسہ جو نسواں کالج کے ماتحت، اور حضرات جلسے اراکین حضرت محب گرامی علی جناب محترم شفیق عالم صاحب نظامی عرف نظامی بابو سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں، بہت ہی عاشق رسول، کافی دین سے لگاؤ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت تک لگاتے رہیں گے۔ آج منبر رسول پہ آپ حضرات ایک عالم دین کا قافلہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کی نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ قابل مبارکباد ہے شفیق نظامی بابو، جو آج کی رات 16 اکتوبر کی رات میں ایک حسین و جمیل خوبصورت رات، جس میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام سجایا، رچایا، بسایا، اور آپ سبھی سامعین کو ایک حسین خوبصورت پنڈال میں بیٹھنے کا موقع کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں علی جناب شفیق عالم نظامی بابو نے
محترم حضرات، معذرت کے ساتھ جو حضرات کھانا کھا کر کے نہیں آئے ہیں ان سے اس جلسے گاہ کی طرف سے معذرت ہے، تھوڑا کھانے میں لیٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالی تیاریاں شروع ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ کھانا آپ حضرات کو کھلایا جائے گا جو حضرات نہیں کھا کر کے آئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس جلسے کے آغاز حافظ و قاری جناب ارشاد احمد نوری صاحب منشا چھاپر جنہوں نے اس بزم کا آغاز اللہ کے مقدس کلام سے کیا۔ میں تقریر کے غرض سے حاضر نہیں ہوا، فقط میری حاضری بس اتنا ہے کہ میں اپنے برادر اکبر اور جو میری برادری اوپر بیٹھی ہوئی ہے میں سب کے بارے میں آپ حضرات کے حوالے ان کی باتوں میں تعارف بتا دوں۔ محترم حضرات، آج کا یہ اجلاس صرف صرف اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے قوم میں علم کو، ادب کو، تہذیب کو مذاق بنایا جا رہا ہے۔ بے شک حق ہے۔ ان تینوں چیزوں کے ہمارے گھروں میں بالکل مذاقیہ بنایا جاتا ہے۔ میرے سرکار کے زمانے میں کسی سائل نے لکھا تھا، بینک آئی گھر کی برکت چلی گئی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ بینک آئی گھر کی برکت چلی گئی، فیشن آئی گھر کی حیا چلی گئی، بے شک فلم آئی گھر کی علم چلی گئی، ماڈرن زمانہ آیا بزرگوں کا تہذیب چلا گیا۔ کیا بات ہے۔ آج ہمارے سماج میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو، مذہب اسلام کے چاہنے والوں کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ کل ہم کیا تھے، آج ہم کیا ہو گئے ہیں۔ کل ہمارے اور آپ کے بستیوں میں، مسجدوں میں موم بتی نہیں ملا کرتی، اگر بتی نہیں ملا کرتی، مگر ہم اس مسجد کو اپنے ایک پیالے میں بھر کر تیل سے اس مسجد میں روشنی کیا کرتے تھے۔ چٹائیاں نہیں ملا کرتی، اپنے رومال کو بچھا کر ہم نماز ادا کیا کرتے۔ مائک نہیں ملا کرتا تو ہم چھت کے دہلیز پہ چڑھ کر اوپر سب سے اعلی مقام پہ اذان پہنچایا کرتے تھے۔ رمضان میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا، لوگ لالٹین کو چلا کر کے گھر گھر کو پیغام دیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ کہاں آ چکے ہیں ملت کے نوجوانوں؟ آج کا اجلاس جس ماتحت رکھا گیا ہے سنگ بنیاد نسواں کالج ہمارے شفیق عالم صاحب نے، تو میں ان سے اور اپنے معدب بھائیوں سے کہتا ہوں، ربی زدنی علما والمومن والمومنات، اے اسلام کے چاہنے والوں، اے تہذیب قرآن کا ادب کرنے والوں، اے ملت کے نوجوانوں، آپ کے بچے اور بچیوں کے اندر اگر قرآن پڑھیں گے تو ان کے اندر خدا کی محبت پائی جائے گی۔ عربی مدارس میں پڑھیں گے تہذیب و طریقہ و سلیقہ پایا جائے گا، اور اگر آپ کے خاندان میں کوئی حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے تو وہ 7 خاندان کو بخشوائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ملت کے نوجوانوں، جیسا کہ ہمارے علی جناب محب گرامی شفیق نظامی بابو نے جس طرح اپنے مدرسے کو آج نے انہوں نے یہ سمجھئے انگلش میں لوگ کہتے ہیں ادگھاٹن، اور ہمارے تہذیب اسلام میں کہا جاتا ہے کہ آج اس مدرسے کا آغاز شروع ہوا۔ کیا شروع ہوا ہے؟ آغاز شروع ہوا ہے۔ تو ملت کے نوجوانوں، اس مدرسے میں اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو عربی، قرآن، تہذیب، طریقہ، سلیقہ، حلال، حرام، عزت، ذلت، آپ تم ان تمام ارکان اسلام کے اندر جتنی تہذیبیں پائی جاتی ہیں، اگر آپ کا بچہ عربی پڑھ رہا ہے تو ادب کا بول بولے گا،
قرآن پڑھ رہا ہے تو خدا کی پہچان بتائے گا، نماز پڑھ رہا ہے تو جنت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور یہی تک محدود نہیں میرے دوستوں، میرے سرکار کے زمانے میں لوگوں کا یہ اعلانیہ ہوا کرتا تھا، جیسے کہ آج ہم اور آپ جلوس محمدیہ نکالتے ہیں، سرکار کی پیدائش مناتے ہیں، سرکار کی خوشیاں مناتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنے گھر پہ جھنڈیوں لگایا کرتے ہیں۔ اے ملت کے نوجوانوں سن لو، یہی جلوس محمدیہ ہے۔ میرے سرکار کا جلوس نکالا گیا، گھر گھر بستی میں خوشیاں منایا گیا، لوگوں میں آپس میں میرے سرکار کا پیدائش کا ویلکم سواگتم کیا گیا۔ اسی شہر میں ایک شرابی ہے جو شراب پی کر اپنے وقت کو گناہ صغائر کبائر میں مطعوم تھا، وہ جب شرابی دور سے دیکھتا ہے کہ جلوس محمدیہ کا جلوس کا آمد ہو رہا ہے، اس کے دل کے اندر بے چینی بڑھ جاتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتا ہے، حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ آج میری جان خطرے میں ہے، آج ہماری جان خطرے میں ہے، آج تو میں ان لوگوں سے بچوں گا نہیں۔ قسم خدا کی حضرات، اس اسٹیج سے ایک درس لے کر کے جائیے، جو انسان میرے نبی کی ذات پہ عمل کرتا ہے وہ دنیا میں کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے۔ اور جو شخص ہے جلوس محمدیہ میں یا اجلاس کانفرنس میں اگر وہ اپنی حاضری دیا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے ایک ایک خطاؤں کو معاف کرتا جاتا ہے۔ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے، جلوس محمدیہ کا عالم یہ تھا، وہ شرابی دور سے دیکھتا ہے، حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ ڈر پیدا ہے کہ اگر وہ میرے سامنے آئیں گے، آج کے دن اگر شراب کی خوشبو میرے زبان پہ میرے منہ پہ پائیں گے تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ شرابی اپنی جان کو بچانے کے واسطے نیت کرتا ہے، اگر آج میری جان بچ جائے گی تو قسم خدا کی میں دوبارہ شراب نہیں پیوں گا، میں دوبارہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی شرابی نیت کرتا ہے، جلوس محمدیہ کے نزدیک پہنچتا ہے، اسی پنڈال میں اسی مجلس میں شامل ہو جاتا ہے، اور شامل ہونے کے بعد جب جلوس محمدیہ کا جلوس آگے نکل جاتا ہے، لوگ سرکار کی پیدائش کا پیغام دیتے نکل جاتے ہیں، لوگ خوشیاں مناتے چلے جاتے ہیں، لوگ جشن مناتے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ شرابی جب اکیلا ہوتا ہے، وہ شرابی جب تنہا ہوتا ہے تو سوچتا ہے اب تو میری جان بچ گئی ہے، اب میں پھر بھی شراب کو پینا چاہتا ہوں۔ قسم خدا کی ابھی یہ اپنے دل کے اندر وہ تصور کرتا ہے اور شراب بھری شیشی کو اپنے زبان پہ جیسے لگانا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم مفکر اسلام نے، محدث کبیر نے اس بات کو ریسرچ کیا ہے اور اعلانیہ بتایا ہے کہ جب وہ شراب کی شیشی کو اپنے منہ کے قریب لگاتا ہے اس کی نگاہیں آسمان کے طرف جاتی ہے، اور جب وہ آسمان کے طرف اس کی نگاہیں پہنچی اور شراب کی شیشی پر دیکھتا ہے کہ جو شیشی میں شراب تھا وہ آب زمزم بن جاتا ہے، وہ آب زمزم بن جاتا ہے۔ اب وہ شرابی سوچنے لگتا ہے آج تک میں نے بازاروں میں گھوما تو بازاروں والوں نے صحیح اصلاح نہیں کیا، میں نے رشتہ داروں میں گھوما تو رشتہ داروں مجھے سدھارا نہیں، میں اپنے عزیز و اقارب کے پاس گیا مگر کسی نے منع نہیں کیا، مگر یا رسول اللہ آج میں نے جلوس محمدیہ میں حاضری دیا، اس جلوس محمدیہ میں حاضری دی کر کے آج آپ نے میرے سارے خطاؤں کو معاف کر دیا اور میری شراب بھری شیشی کو آپ نے آب زمزم کے برابر کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ملت کے نوجوانوں، آج کا جو اجلاس ہے یہ صرف ماتحت یہ ہے کہ جو میری قوم اپنے وقت کو پہچان نہیں رہی ہے، اپنی نیت اپنی ایمان کی تر و تازہ نہیں کر رہی ہے، ملت کے نوجوانوں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اس نسواں کالج میں پڑھا کر ان سے وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے طریقے، اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے، تہذیب و ادب کا قاعدہ ان سے سیکھا جائے اور سیکھ کر کے دنیا والوں کو بتایا جائے۔ عربی الادب الایمان، اگر انسان کے اندر ادب ہو جاتا ہے تو ایمان کی حفاظت کرنے لگتا
لگتا ہے، جب ایک انسان نماز پڑھنے لگتا ہے تو گناہوں سے بچنے لگتا ہے، جب ایک انسان وضو بناتا ہے تو اس کے بدن کے میل کو جھاڑا جاتا ہے، جب وہ اپنے سر کو خانہ خدا میں جھکاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی اتار دیتا ہے۔ تو ملت کے نوجوانوں، آج کے اس کانفرنس سے، اس جلسے سے ایک سبق لے کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو عربی لباس پہناؤ، عربی بول بلاؤ، ان کے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رکھو، اور اپنے بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل کا فیشن چل رہا ہے، اس کے بجائے اگر آپ اپنے بچوں کو ہدایت تو بیٹا آج تو موبائل اٹھائے گا تو تیرے میرے بیچ کا رشتہ ختم ہو جائے گا، بیٹا جواب دے گا ابا جان ایسی کون سی موبائل میں خوبی ہے کہ آپ کا میرا رشتہ الگ ہو جائے گا۔ تو اس وقت اگر باپ نمازی ہوگا، بیٹا غازی ہوگا، ماں اگر سنت فاطمہ پہ چلنے والی ہوگی تو باپ مسکرا کر کہے گا بیٹا اگر تیرے ہاتھ میں قرآن آ جائے تو میں تیرے پیشانی کو چوم لوں گا، تجھ کو سینے سے لگا لوں گا، تیرے ہر شوق کو ادا کر دوں گا۔ تو ملت کے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو آج کے دور میں، اس دور میں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم اور آپ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، ہمارا ایمان کتنا ختم ہو چکا ہے، ہماری گھر کی عورتیں کتنی جو ہے اپنے آپ کو کھو بیٹھی ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے گھروں کی شان ہماری عورتیں ہیں، اور عورت کی شان اس کی پردہ ہے، اور اس کی پہچان اس کی نماز ہے، اور اس کی عزت و آبرو اس کی سیرت ہے، اس کے قاعدے قانون گھر کے چار دیواروں کے اندر آواز ہے۔ تو ملت کے نوجوانوں، آج کے اس جلسے سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس بات کو سیکھ کر آپ حضرات اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں، اپنے بچیوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ علم اگر تمہارے اندر ہوگا تو خدا کی پہچان مل جائے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس حضرات میں اپنی بات کو یہیں پہ سمیٹ رہا ہوں۔ خطیب دورہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری فیضان نگر صاحب برکاتی، اور ساتھ ہی ساتھ میں برادر اکبر حضرت علامہ مولانا ناصر حسین نظامی صاحب قبلہ کا حکم ہوا کہ کچھ آپ بھی بیان کر لیں، تو میں کہا بھائی چلیے ایک حاضری کے طور پر میں بھی کچھ ٹوٹی پھوٹی لہجوں میں بیان کر دیتا ہوں، ہے نا۔ مگر اب لگ رہا ہے کہ ماحول بنا ہوا ہے۔ اچھا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ سن رہے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے، سوچ رہے ہیں کہ سن رہے ہیں؟ دونوں میں سے کوئی فیصلہ کر کے آپ بتاؤ، سوچ رہے ہیں کہ سن رہے ہیں؟ سننے کے بعد سوچیں گے تب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بولو نا انشاءاللہ، یہی تو طریقہ ہے میرے نبی۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں، بعد میں سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیت کر کے اس پر عمل کریں گے۔ تو اس جلسے سے وعدہ کرو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے گھر کو نبی کی سنت پہ چلاؤں گا، اپنی گھر کی عورتوں کو حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کا قاعدہ سلیقہ سکھاؤں گا، فجر کی اذان کے پہلے اپنے نرم گدوں کو چھوڑ دوں گا، بستر اگر نرم ہوگا تو میں جان نماز کو بچھا کر آرام کر لوں گا، دل میرا گھبرائے گا تو خانہ خدا میں سر جھکا لوں گا، آپس میں نہیں بنے گی تو ان عالموں کے درمیان بیٹھ کر کے کچھ اپنے دل کو تسلی دلا لوں گا۔ یہ طریقہ اپناؤ پیارے، کامیاب رہو گے۔ بس میں تقریر کے غرض سے حاضر نہیں ہوا، مگر لبیک یا رسول اللہ اس جلسے میں ناچیز نے بھی اپنی حاضری کو دیا۔ اگر ہمارے بولنے میں، آپ کے سمجھنے میں کہیں کہاں بھی غلطی فیل ہوئی ہو تو میں سب سے پہلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔